سعودی شاہی خاندان کی یہ زندگی شداد کی جنت سے کم نہیں لگتی۔ محمد بن سلمان کی اصل زندگی کیا ہے؟ ان کی شادی، ان کے بچے اور وہ سوال جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود سکھ خاندان میں رشتہ کیوں جوڑا گیا؟ یہ وہی خاندان ہے جہاں شاہی محلوں کی دیواریں بھی سونے کی اینٹوں سے سجائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے سعودی شاہی خاندان کی کہانی کبھی تفصیل سے نہیں سنی تو سمجھ لیجئے آپ آدھنک تاریخ کی سب سے سنسنی خیز داستانوں میں سے ایک سے محروم رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں، یہ وہ نام ہے جس کی چھاؤں میں 1.4 ٹریلین ڈالر کی سلطنت سانس لیتی ہے، ایک ایسی طاقت جو تیل سے اٹھی اور پوری دنیا پر اثر ڈالنے لگی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا خاندان جس کے پاس 200 سے زیادہ شہزادے اور 25,000 سے زیادہ افراد ہیں۔ یہ خاندان قطر کے شاہی خاندان سے 4 گنا زیادہ امیر ہے، اور دولت کے معاملے میں ایلون مسک اور جیف بیزوس جیسے نام بھی اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ سب ایک ہی رات میں نہیں ہوا۔ 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب صرف جنگجو قبائل کی سرزمین تھا، ریت، خون اور تلواروں کی حکمرانی۔ اسی افراتفری میں ایک نام ابھرا، محمد بن سعود، اور ایک سوچ، محمد بن عبد الوہاب۔ طاقت اور عقیدے کا یہ اتحاد وہ چنگاری بنا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ پھر آیا وہ دور جس نے صحرا کو سونے میں بدل دیا۔ 20ویں صدی میں ریت کے نیچے چھپا تیل سعودی شاہی خاندان کے لیے قسمت کا دروازہ بن گیا، وہ تیل جس نے مملکت کو ایک عالمی اقتصادی طاقت بنا دیا۔ دنیا کی نظریں سعودی عرب پر جم گئیں اور دولت سیلاب بن کر بہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور 2015 میں تخت سنبھالا شاہ سلمان نے۔ ان کی شان و شوکت ایسے کہ اربوں ڈالر بھی کم پڑ جائیں، لیکن اصل کھیل اب شروع ہونے والا تھا۔ صرف 2 سال بعد ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اربوں ڈالر کی عالمی سرمایہ کاری، ملٹی بلین ڈالر کے سودے اور وہ طاقت جس نے نئی سیاست کو جنم دیا۔ اسی دوران دنیا کی سب سے منافع بخش کمپنی سعودی ارامکو 2019 میں تاریخ کا سب سے بڑا IPO لے کر آئی، اور امریکی دگگج کمپنیاں پیچھے رہ گئیں۔ لیکن کہانی کا سب سے خطرناک موڑ اب آنے والا تھا۔ صرف 39 سال کی عمر میں ایک شہزادہ ابھرا، محمد بن سلمان، جسے دنیا MBS کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صرف وارث بن کر رکنا نہیں چاہتا تھا، اس کے خواب پورے مشرق وسطیٰ کو بدل دینے والے تھے۔ جون 2017 میں شاہ سلمان نے اسے ولی عہد مقرر کر دیا، اور اسی ایک فیصلے نے سعودی عرب کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ MBS نے ایک سخت قدامت پسند معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت ملی، سنیما کھلے، کانسرٹس ہوئے، ثقافتی تقاریب شروع ہوئیں۔ جو کچھ دشکوں سے ممنوع تھا وہ سب اچانک ممکن ہو گیا۔ نوجوان خوش، دنیا حیران، اور پرانا نظام لرزنے لگا۔ لیکن یہ سب صرف اصلاحات نہیں تھیں، یہ ایک بہت بڑے کھیل کا آغاز تھا، ویژن 2030، اور ایک ایسا خواب جو سعودی عرب کو نئی دنیا کی طاقت بنانا چاہتا ہے۔ اور اب آئیے 2017 کے بعد محمد بن سلمان کی ناقابل یقین آسائشوں، پراسرار فیصلوں اور خفیہ طاقت کی اس داستان میں اور گہرائی سے اترتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے محل کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ساتھ ایسے آدھنک اور بڑے کیمروں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جو کئی 100 کلومیٹر دور سے آنے والے خطرے کو بھانپ لیتی ہیں، اور ان میں ایک ایسا سسٹم بھی لگایا گیا ہے جو خود ہی خطرے کو ختم کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یہ وہی آدھنک کیمرہ اور گن سسٹم ہے جو اس وقت صرف اور صرف پوری دنیا میں شہزادے محمد بن سلمان کی سیکیورٹی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ سعودی کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 800 نوکر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں، جس میں سے 150 تو ان کے پرائیویٹ شیف ہوتے ہیں۔ جب کنگ سلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں سفر کرتے ہیں تو پوری دنیا کی نظریں ان پر جم جاتی ہیں۔ یہ کوئی عام سفر نہیں، ہر قدم، ہر جہاز، ہر لمحہ عالمی خبروں کا مرکز بن جاتا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی مقام پر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ایک پورا لشکر، درجنوں ہوائی جہاز، نجی خدمی، شیفز، خاندان کے افراد، اور حتیٰ کہ ان کی پرتگالی گاڑیاں بھی سب کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 کی بات ہے، سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں لینڈ ہوا، ایک تاریخی موقع۔ پچھلے 46 سالوں میں یہ انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا،
اور جیسے ہی یہ خبر دنیا میں پھیلی، ہر نیوز ایجنسی نے اسے ہیڈ لائنز کی زینت بنا دیا۔ کنگ سلمان کے پاس صرف ایک نہیں بلکہ 2 بوئنگ 747، ایک بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300 اور ایئربس A340-200 بھی موجود ہیں، اور یہ سب صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہیں: کنگ سلمان کا محفوظ اور شاہی سفر۔ یہ صرف سفر نہیں، یہ طاقت اور عظمت کا مظاہرہ ہے جو ہر نظر کو حیران کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب صرف محلات، دولت اور عیش و آرام کی کہانی نہیں، یہ اصل میں طاقت کے اس کھیل کی جھلک ہے جو خاموشی سے کھیلا جا رہا ہے۔ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب صرف بدل نہیں رہا بلکہ دنیا کے مستقبل کی سمت طے کر رہا ہے۔ ویژن 2030 صرف ایک منصوبہ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، ایک پیغام کہ تیل کے بعد بھی یہ سلطنت رکنے والی نہیں۔ سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، سپورٹس، تفریح اور میگا سٹی پروجیکٹس، ہر شعبے میں سعودی عرب اپنی موجودگی ثبت کر رہا ہے، اور ان سب کے پیچھے ہے وہ طاقت جو نظر نہیں آتی مگر محسوس کی جاتی ہے۔ یہ محلات صرف رہائش گاہیں نہیں، یہ طاقت کے قلعے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاندان صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ تاریخ لکھ رہا ہے۔ دنیا انہیں تعریف کی نگاہ سے دیکھے یا تنقید کی، ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں: محمد بن سلمان 21ویں صدی کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک بن چکے ہیں۔ اور سوال اب یہ نہیں کہ وہ کہاں تک جائیں گے، اصل سوال یہ ہے کیا دنیا ان کے اگلے قدم کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جب طاقت، ویژن اور بے پناہ دولت ایک جگہ جمع ہو جائے تو تاریخ کا نقشہ بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ تھی سعودی شاہی خاندان کی وہ کہانی جو محض سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے، اور شاید یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل باب ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے مہنگا گھر بن گیا۔ یہ محل فرانس کے تاریخی ورسائے محل سے متاثر ہے، جہاں سونے کے فوارے، ماربل کے شاندار ہال، 12 لگژری بیڈ رومز، انڈور سوئمنگ پول، عظیم الشان بال روم اور 3000 بوتلوں پر مشتمل وائن سیلر شاہی زندگی کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آخری حد نہیں۔ امریکہ میں ورجینیا کا شاٹو ڈی لومیئر ایک اور شاندار جائیداد ہے، جس میں 8 ماسٹر سویٹس، 13 باتھ رومز، سپا، جم اور حتیٰ کہ باسکٹ بال کورٹ تک موجود ہے۔ یہ محلات صرف اینٹ اور پتھر نہیں، یہ طاقت، اثر اور ایک ایسی سلطنت کی علامت ہیں جو خاموشی سے دنیا کا مستقبل تشکیل دے رہی ہے۔ محمد بن سلمان کی قیادت میں یہ سب صرف عیش و آرام کی کہانی نہیں بلکہ طاقت، سرمایہ اور عالمی کنٹرول کا نیا باب ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ سعودی عرب کتنا بدل چکا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جو سلطنتیں خاموشی سے بنتی ہیں وہی تاریخ کو سب سے زیادہ بدلتی ہیں۔